نحمد صلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کی موت کی خبر سب لوگوں تک پہنچی، لیکن اس موت کے اندر سے طرح طرح کی باتیں جو ہے نا وہ نکالنے کی کوشش کی گئی۔ پہلی بات تو یہ ہوئی کہ جیسے یہ خبر آئی تو لوگوں نے کہا کہ ان کو گھر میں آ کر دہشت گردوں نے مار دیا، کسی نے قتل کر دیا، بہت ساری باتیں ہونے لگی۔ اور پھر اس میں یہ بھی ہوا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کوئی خاص نظریات رکھتے تھے سیاسی حوالے سے، تو شاید کچھ اداروں نے ان کے بیٹے کو جو ہے نا وہ قتل کر دیا مولانا صاحب کو سبق سکھانے کے لیے۔ یہ تمام تر باتیں سوشل میڈیا پر آئی، اور جب خبر آئے تو اسلام اور قرآن یہ کہتے ہیں کہ اس کی تحقیق کرو، لیکن ہوا کیا کہ وہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیلی، بلکہ اس سے بھی تیزی کے ساتھ کہ جناب یہ ہو گیا۔ ان مشکل حالات میں جب جوان بھائی کا لاشا رکھا ہوا ہے تو بڑے بھائی مولانا طارق جمیل صاحب کے بڑے صاحبزادے کو آ کر یہ وضاحت کرنا پڑی کہ جناب یہ بالکل غلط بات ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میرا بھائی ذہنی طور پر شدید تناؤ کا شکار تھا اور وہ ڈپریشن میں تھا، اور ہم بڑی مشکل سے گزر رہے تھے، اسے بجلی سے کرنٹ لگائے جا رہے تھے۔ ان حالات میں وہ گھر میں اکیلا تھا، شاید اس نے سیکورٹی پر مامور آدمی سے بندوق لی کسی طریقے سے اور اپنے آپ کو گولی مار کے زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ اب جب اصل حقیقت سامنے آئی تو اب ان میڈیائی لوگوں نے وہ پرانی بات چھوڑ کر، یعنی پہلے والی بات چھوڑ کر نئی بات کو اختیار کیا، وہ یہ کہ جی مولانا طارق جمیل صاحب تو پوری دنیا کو تبلیغ کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اور اپنے گھر کا حال یہ ہے کہ بیٹا جو ہے نا وہ خودکشی کر رہا ہے، اور اس خودکشی کا الزام وہ مولانا طارق جمیل صاحب پر لگانے کی سعی حاصل کرنے لگے۔ اب یہاں پر اسلام کیا کہتا ہے؟ یاد رکھیے کہ جب بیٹا بالغ ہو، اب مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کی بات نہیں ہو رہی، بیٹا اگر بالغ ہو اور اگر وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے جو شریعت کے منافی ہے تو باپ پر ہی ذمہ ہے، باپ کے اوپر کوئی قدغن نہیں، بیٹے کا فعل اس کا جواب دے بیٹا ہوگا نہ کہ والد۔ لیکن مولانا طارق جمیل صاحب کے اس بالغ بیٹے کے اس فعل کو ان کے کھاتے میں ڈالا گیا، حالانکہ ان کا بھائی وضاحت کر رہا ہے وہ شدید ڈپریشن کا شکار تھے، وہ ذہنی دباؤ کا شکار تھے، یعنی عام لفظوں میں آپ کہیے کہ وہ مجنون قسم کے آدمی تھے، اور ان پر شریعت کے احکام اس طرح سے مرتب نہیں ہوتے جس طرح سے ایک عام مسلمان پر جو صحیح ہوتا ہے اس پر مرتب ہوتے ہیں۔ لیکن اس پر بھی ان کو تان و تشنیع کا جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا۔ کب؟ جب مولانا طارق جمیل صاحب کے جوان بیٹے کا لاشا رکھا ہوا ہے، ان کے خاندان پر تان کیا گیا جب جوان بچے کی لاش رکھی ہوئی ہے۔ کیا زندہ معاشروں میں ایسا ہوتا ہے؟ کیا اخلاقی طور پر ہم اس گراوٹ اور اس پستی میں جا چکے ہیں کہ جناب ہم لاشوں پر جو ہے نا وہ سیاست کریں گے اور لاشوں پر تان اور تبرہ کریں گے؟ یہ کون سا انداز ہے؟ اور پھر مذہبی لوگ اس میں آ گئے، وہ بھی بڑھ چڑھ کر یہ باتیں کرنے لگے اور اپنے دل کا بغض نکالنے لگے۔ آپ کو مولانا طارق جمیل صاحب سے اختلاف ہو سکتا ہے، اور اختلاف کا ہمیں بھی حق ہے، اگر ان کی کوئی ایسی بات ہے، کوئی ویڈیو ہے تو اس کا جواب دلیل کی بنیاد پر دیں آپ، یہ آپ کا حق ہے علمی، اور زندہ انسانوں کے معاشرے میں یہ خوبی اور حسن ہوتا ہے کہ اختلاف امتی رحمت، نبی علیہ السلام نے فرمایا، لیکن یہ کہیں نہیں فرمایا کہ لاش رکھی ہوئی ہو اور آپ لاشوں پر سیاست کریں، آپ لاشوں پر باتیں کریں، یہ نہیں کہا گیا۔ وہ لوگ جو اس وقت یہ باتیں کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں، انہیں خوف خدا کرنا چاہیے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بڑے صاحبزادے نے وضاحت کر دی، پھر مولانا طارق جمیل صاحب نے جنازے کے اجتماع سے خطاب کیا، اور اس خطاب میں انہوں نے مولانا طارق جمیل صاحب نے اہل بیت اطہار پر جو مظالم توڑے گئے، ظلم کے اور ستم کے، ان کا تذکرہ کر کے خود کو تسلی دی اور پوری قوم کو تسلی دی ہے۔ تو جناب اس موقع پر ہمیں مولانا طارق جمیل صاحب سے ہمدردی کرنی چاہیے، ان سے لوگوں کو چاہیے تھا کہ وہ اظہار تعزیت کرتے، لیکن اس کے برعکس ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس موقع پر سیاست کی، ہم نے اس موقع اگر سیاست صحیح معنوں میں کی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہم نے اس موقع پر دو نمبری کی، چونکہ ہماری قوم اخلاقی طور پر گراوٹ کا شکار ہو چکی ہے، نہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا پاس ہے، نہ قرآنی آیات کا پاس ہے، نہ جناب ہمیں معاشرے کی اقدار کا پاس ہے کہ ہمارے معاشرے کی اقدار کیا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کیا ہے
کس طریقے سے صحابہ جو ہے نا وہ موت کے موقع پر ایک دوسرے سے پیش آتے تھے. کچھ آداب ہوتے ہیں, ہم نے ان آداب کو بھی پس پش ڈال دیا ہے. اس لیے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے, خدا کا واسطہ ایسے موقع پر جب کسی کے گھر میں جوان بچے کا لاشا رکھا ہوا ہو نا, تو اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے, بغیر تحقیق کے تو بات ہی نہیں کرنی چاہیے. انتظار کر لیتے, پولیس وضاحت کر دیتی. پھر آپ نے نہ پولیس کا انتظار کیا نہ کسی اور چیز کا انتظار کیا, اور پھر آپ نے جناب الزام تراشی شروع کر دی. یہ نہیں ہونا چاہیے. اس الزام تراشی کی ہم مذمت کرتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ اس میڈیا کو اس حوالے سے کم از کم کنٹرول کیا جائے کہ کوئی آدمی اگر جھوٹی بات پھیلاتا ہے تو اس کے لیے سزا کا تعین ہونا چاہیے. یہ ہماری گزارشات ہیں, اور مولانا طارق جمیل صاحب سے ہمیں ہمدردی ہے, ہم ان سے تعزیت کرتے ہیں, اور آئندہ کسی بھی مذہبی شخصیت, کسی بھی سیاسی شخصیت یا کسی بھی اور آدمی کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس لیے میں نے یہ چند گزارشات پیش کی ہیں. اللہ رب العالمین ہمارے معاشرے پر اپنا خاص کرم فرمائے.